جس طرح ہم جانتے ہیں کہ بانو کریمہ بلوچ کی جد و جہد کا شاہد نہ صرف بلوچستان ہے بلکہ کراچی بھی ہے. جس طرح کی جد و جہد بلوچستان میں کی گئی، میرے خیال سے اسی طرح کی جد و جہد کراچی میں بھی کی گئی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جو قتل ہوئی سو خوشبو ہے. تم کتنا رستہ روکو گے؟ جو قتل ہوئی سو خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو گے؟ وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی. ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی، اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن بولے گی. تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے. وہ دکیا دیس کی کوئل ہے، وہ لڑکی لال قلندر ہے. اب بانو کریمہ بلوچ کے بارے میں جس طرح سے ہمارے اپنے دانشوروں نے اپنے رائے کا اظہار کیا، اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے رہنے والے صحافی طبقے سے تعلق رکھنے والے اور ہم وقت ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں ہمراز ٹی وی کے اور ہمراز نیوز چینل کے وہ اور اخبار کے وہ ایڈیٹر ہیں. میں جناب عاجز زمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتائیں اور ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی نظر میں محترمہ لمبہ وطن شہید بانو کریمہ کیا تھی بلکہ کیا ہیں. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. منی گوارا منی بلاتھا منی ماتھا منی سینئر بزرگاں شمار منی سلام. بلوچی میں ہی زبان ہے، سندھی میں ہی زبان ہے، اردو میں ہی زبان ہے. منی خیال ہے کہ ایک خطہ ہے کل زبان بنی زبان. اردو رابطہ زبان ہے. ہمیں کرے با کل اردو چا گپا کھنوں تاکہ میں آواز میں میسیج دومی مردنا یا ایک خطہ تک پہنچی. اس لیے ہم اردو میں بات کرتے ہیں کہ ہماری بات وسیع تر تناظر میں لوگوں تک پہنچے. میں بنیادی طور پہ صحافی ہوں. میں نے پوری زندگی صحافت میں گزاری ہے. صحافی کا کام، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کام تو صرف لکھنا ہے یا بولنا ہے، آپ جلسوں میں، ریلیوں میں، مظاہروں میں، فنکشنز میں، پروگرامز میں بات کیوں کرتے ہیں؟ کامریڈ بیر محمد ٹالپور کو ویلکم. کامریڈ محمد علی ٹالپور صاحب ویلکم. میرے بزرگ کامریڈ کو بھی میں ویلکم کہوں گا. پہلے تو میں تھوڑی سی معذرت کروں کہ میں نے آپ دوستوں کو تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا. ساتھ ہی میں ہمارا کراچی پریس کلب کی میٹنگ چل رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، وہ چھوڑ کے میں یہاں پہنچا ہوں. میری بہن آمنہ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو آنا ہے، بولنا بھی ہے. دیکھیں، بلوچ پہ بولنا یا سندھی پہ بولنے کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. ہم ظالم کے طرف کھڑے ہوتے ہیں یا مظلوم کے طرف کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم ظلم کرنے والے کا ساتھ دیتے ہیں یا ظلم سہنے والے کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہم جو جبر تشدد کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا جبر و تشدد جو سہتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر مظلوم کا ساتھ دینا ہے تو پھر ہمیں بلوچ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے تو مظلوم سندھی کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا.
ہم اگر مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں کوئی اس پاکستان میں رہنے والے مظلوم پشتون، مظلوم سرائکی، مظلوم گلگتی، مظلوم بلوچ، مظلوم پنجابی میں کہوں گا، تو اس کے ساتھ ہمیں کھڑا رہنا پڑے گا. اگر نہ تو پھر ہم سمجھ جائیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اگر ہم کھڑا نہیں ہوتے. اچھا، کھڑا ہونے کے بھی کئی طریقے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ میری طرح آ کے یہاں پہ تقریر کریں. آپ ان کی اخلاقی مدد کرتے ہیں، آپ ان کا کہیں کسی بھی طریقے سے مدد کرتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو بھی آپ ان کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں. ماما قدیر کے ساتھ میں نے 2-3 کلومیٹر ضرور میں پیدل چلا تھا. میں کراچی سے اسلام آباد تک تو نہیں جا سکا تھا، لیکن اگر میں 3 کلومیٹر ان کے ساتھ پیدل چلا ہوں تو یہ بھی ایک اخلاقی مدد ہے، یہ بھی ساتھ دینے کا ایک راستہ ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں. بانو کریمہ سے میری اسی پریس کلب کے باہر ملاقات ہوئی تھی جب میں ARY ٹیلی ویژن میں تھا اور میں رپورٹنگ کرتا تھا ARY کی. تو یہاں بکر تالی کیمپ پہ وہ موجود تھی اور کیمپ پہ میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا جو ٹی وی پہ نہیں چلا. ایسے ہزاروں ہم لوگوں نے انٹرویوز کیے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں چلتے. ماما قدیر کا میں نے ایک پروگرام کیا تھا جو نہیں چلا، لیکن جو انسانی حقوق کا دن تھا اس پہ میں نے ایک رپورٹ چلانے میں کامیاب گیا. جب میں نے یہ نہیں دکھایا کہ مسنگ پرسنس کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لیکن میں نے دکھایا کہ پاکستان بھر میں کس طرح لوگ سال بھر احتجاج کرتے رہے اپنے لاپتہ لوگوں کے لیے اور لاپتہ محبتوں کے لیے. لوگ کس طرح تڑپتے رہتے ہیں، وہ اس طرح چل گئی. تو کہنے کی بات ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے یرغمال ہیں. پاکستان پہ کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے. ہم لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. یہاں جتنے بھی جمہوری ادارے ہیں وہ ایک جگہ سے، ایک ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں. چاہے آپ کا پارلیمنٹ ہو، پارلیمنٹ ریموٹ کنٹرول سے چلتی ہے. چاہے عدلیہ ہو، عدلیہ ریموٹ کنٹرول سے آپ کی چلتی ہے. چاہے میڈیا ہو، میڈیا ریموٹ کنٹرول سے چلتا ہے. چاہے دیگر جو بظاہر ہمیں آزاد ادارے نظر آتے ہیں وہ سب کے سب ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں. ایک ہی ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں جو پنڈی میں پڑا ہوا ہے. ایک ہی ریموٹ کنٹرول ہے. اس کو بدلنے والے ضرور تبدیل ہوتے ہیں یا اس کے بٹنز ضرور چینج ہوتے ہیں. کبھی 9 نمبر، کبھی 1 نمبر ضرور ریموٹ کنٹرول میں، جس طرح ہم لوگ ٹی وی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی 1 نمبر لگاتے ہیں، کبھی 9 نمبر، کبھی 10 نمبر. اس ریموٹ کنٹرول میں بھی یہ سسٹم ضرور ہے کہ کبھی 9 نمبر چلتا ہے، کبھی 1 نمبر چلتا ہے. اس کے بٹن تبدیل کرنے والے بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن ریموٹ کنٹرول GHQ میں پڑا ہوا ہے. اسی ریموٹ کنٹرول سے یہ پاکستان کا معاشرہ چل رہا ہے جس میں ہم سب زندہ ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے؟ ریموٹ کنٹرول تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم الیکشن میں ووٹ دے کے جن لوگوں کو منتخب کر کے بھیج دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اقتدار کی خاطر، میں جنرل سی بات کر رہا ہوں، سندھ یا بلوچستان کا نام لیے بغیر پورے پاکستان میں ایک جیسی صورتحال ہے. پورے پاکستان کی اسمبلیوں کی ایک جیسی صورتحال ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں بظاہر جو الیکٹ ہو کے لوگ آتے ہیں، بظاہر جو ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بااختیار نہیں ہوتے. ان کے پاس اسمبلی میں ہوتے ہوئے بھی اختیار نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ وہ ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں. جب ادارے تمام کے تمام ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہوں، جب کوئی ادارہ آزاد نہ ہو، جب آپ کا ڈیموکریسی آزاد نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وطن سے باہر آپ کی کوئی بیٹی جب ماری جاتی ہے تو کسی میں غیرت نہیں ہے کہ وہ سوال اٹھائے کہ ہمارے دھرتی کی بیٹی تھی. حکمرانوں کا یہ کام ہوتا ہے. جب کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ملک کا باشندہ، اسی ملک، کیونکہ اب تک تو ملک ہے جس میں ہم موجود ہیں نا، اب تو اس کے بارڈرز کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. لیکن اس ملک کی ایک بیٹی، اس دھرتی کی ایک بیٹی، اس خطے کی رہنے والی ایک بیٹی اس ملک سے باہر ماری گئی. حکمرانوں میں اتنی غیرت اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ اتنا کچھ کہہ سکے کہ ہاں یہ پاکستان میں رہنے والی بیٹی تھی. اتنی غیرت نہ ہوئی. تو ہم کیسے کہیں کہ یہ حکمران ہمارے ہیں؟
پھر ہم کیسے کہیں کہ یہ ریاست ہماری ہے؟ پھر ہم یہ کیسے کہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے؟ جو ملک ہمیں اون نہیں کرتا، جو حکمران ہمیں اون نہیں کرتا، جو ریاست ہمیں اون نہیں کرتی، جو ہمیں تسلیم نہیں کرتا، جو ہمیں اپنا نہیں سمجھتا، جو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی بیٹی ہے، جو یہ اگر نہیں سمجھتا کہ یہ عاجز جمالی پاکستان کا فرزند ہے، تو پھر میں اس پاکستان کو کیسے مانوں گا؟ یہ تسلیم کرنے کا جو رشتہ ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ تو نہیں ہوتا. تسلیم کرنے کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے. اگر آپ مجھے تسلیم بلوچ، یہ آمنہ بلوچ، یہ آپ بلوچوں نے جب عاجز جمالی کو اپنا سمجھا ہوگا تو یہاں بلایا ہوگا نا تقریر کرنے کے لیے، یا میں نے آپ سب کو اپنا سمجھا ہوگا تو یہاں تقریر کرنے آیا ہوا ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ مجھے اپنا نہ سمجھے میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، یا میں آپ کو اپنا نہ سمجھوں اور میں اس اسٹیج پہ بول رہا ہوں. یعنی تعلق، رشتہ دو طرفہ ہوتا ہے. اگر ریاست، اگر حکومت ہمیں اپنا تسلیم نہیں کرتی تو ہم کیسے تسلیم کریں گے ان کو اپنا؟ نہیں کریں گے. آپ جبرن ہمیں بٹھا دیں، زبردستی ہمیں بٹھا دیں، بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ 74 سال سے ہم موجود ہیں یہاں پہ، لیکن ہم نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا. بلوچ نے، سندھی نے، سرائکی نے، جتنے بھی مظلوم طبقات، مظلوم قومیں ہیں، انہوں نے اس ریاست کو، اس حکومت کو، اس ملک کو دل سے تسلیم نہیں کیا. قید خانے میں لوگ موجود ہوتے ہیں، قید خانوں میں بیٹھے ہوئے ہزاروں برسوں سے قید خانوں کی تاریخ ہے. غلامی کی بھی ہزاروں برسوں سے تاریخ ہے. لوگ غلام بھی رہے ہیں، لوگوں نے غلامی کے خلاف بھی جدوجہد کی ہے. لوگ قید خانوں میں رہے ہیں، قید خانوں کو توڑا بھی ہے لوگوں نے جدوجہد کی ہے. تو قید خانہ تو ہے یہ ایک قید خانے جیسا ملک ہے، قید خانے جیسی ریاست ہے، جس میں یہاں عوام کی اکثریت، میں کسی زبان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جہاں عوام کی اکثریت میں کہہ رہا ہوں، جہاں میجارٹی آف پیپل قید ہیں، جو ظاہر ہے کہ ایک دن اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، یقیناً اٹھنا ہے اس کو. وہ آج کل پرسوں ترسوں، سال 2 سال 10 سال بعد، بہرحال یہ ہونا ہے. تو باتیں بہت ساری ہیں. یہاں سوال ہوا کہ بلوچ کے ساتھ، ہم بلوچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور ہمیشہ جب تک دم میں دم ہے. میرے دوست نے یہاں پہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کی ذکر کی. میں مختصر وہ ایک شعر سنا کے اپنی بات پوری کروں گا. شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی پوری شاعری میں 350 برس گزر گئے اس بات کو، اپنی پوری شاعری میں خواتین کو فوکس کیا ہے. سسی کو فوکس کیا جو سندھ سے نکلتی ہے بلوچستان تک جاتی ہے. ایک میں آپ کو اس کے ایک شعر سناتا ہوں. میرا خیال ہے موسٹلی آپ سب دوستوں کو سمجھ میں تو آ جائے گا. وہ انہوں نے کہا کہ پیرن پندھ کرن چھڈیو ت ہتھن سان ہلندی آس. پیرن پندھ کرن چھڈیو ت ہتھن سان ہلندی آس. پیروں نے چلنا چھوڑ دیا تو ہاتھوں کے ساتھ چلوں گی. ہتھن ہلن چھڈیو ت گوڈن بھر گھس کر دے آس. اگر ہاتھوں نے بھی چلنا چھوڑ دیا تو گھٹنوں کے بل چلوں گی. گوڈن گھس کر چھڈیو ت چیل بھر چڑن دے آس. اگر گھٹنوں نے چلنا چھوڑ دیا کہ کمر کے بل چلتی رہوں گی. چیل چرن چھڈیو ت سینے بھر سر دے آس. اگر کمر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو یہ جو سینہ ہے اس کے بل پہ چلتی رہوں گی. سینے سرن چھڈیو ت پمبڑین سان، یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں ان کے بل بھی چلتی رہوں گی. لیکن آخر میں وہ کہتی ہے ملیا ت ملندیاس نہ ت گھوڑی جان جتن تا. اگر مل سکی تو مل سکوں گی، ورنہ یہ جان اس دھرتی پہ قربان. تو یہ تھی باروک بلوچ جو ہم سے نہیں مل سکی، لیکن اسے اپنی جان کا نذرانہ دے کے ثابت کر دیا کہ اس کا ایک اس دھرتی کے ساتھ کنیکشن ہے، اس دھرتی کے ساتھ رشتہ ہے، اس دھرتی کے ساتھ تعلق ہے جو ہزاروں برسوں تک رہے گا. بہت شکریہ.